میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی کی، لیکن میری دوسری بیوی میرے پہلے بیٹے کو بہت مارتی تھی۔ میں نے جب بھی پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ امی مجھے بہت مارتی ہے۔ بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ میں نے اسے کبھی نہیں مارا، یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی بات کا یقین کروں۔ ایک دن میں نے گھر میں خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ ویڈیو دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں دھاڑیں مار کر رو دیا، کیونکہ میری بیوی۔ وہ دسمبر کی ایک یکبستہ اور بے رحم رات تھی جب ہسپتال کی سفید راہداریوں میں گونجتی ہوئی ایمبولینس کی سائرن کی آواز ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں جم گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیسے آمنہ نے میری ہتھیلی پر اپنا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ رکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو کبھی زندگی کی چمک سے روشنی رہتی تھی، موت کا دھندلکا اتر آیا تھا۔ اس نے آخری بار اپنی کمزور نگاہیں دروازے کی طرف اٹھائی تھیں، جہاں ہمارا 9 سالہ بیٹا احسن سہما ہوا کھڑا تھا، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ اس کی کائنات لٹنے والی ہے۔ آمنہ کے لب ہلے، شاید وہ مجھے احسن کا خیال رکھنے کا کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے، اور پھر وہ سیدھی لکیر جو مانیٹر پر چل رہی تھی ایک چیخ کی طرح میرے وجود کو چیر گئی۔ میں ہاشم، جو اپنے آپ کو ایک مضبوط اور باہمت انسان سمجھتا تھا، اس لیے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا تھا۔ آمنہ کی وفات محض ایک بیوی کا بچھڑنا نہیں تھا، بلکہ گھر کے اس مرکز کا ختم ہو جانا تھا جس کے گرد میرا اور احسن کا مدار گھومتا تھا۔ تدفین کے بعد جب لوگ چلے گئے اور گھر میں وہ پر اسرار اور کاٹ کھانے والی خاموشی چھا گئی، تو مجھے پہلی بار تنہائی کے لفظ کا اصل مفہوم سمجھا۔ گھر کی ہر دیوار، ہر پردہ اور ہر چیز آمنہ کی یاد دلا رہی تھی۔ سب سے مشکل مرحلہ احسن کو سنبھالنا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی ایک پل اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا تھا، اب پتھر کی مورت بن چکا تھا۔ وہ نہ رویا نہ چلایا، بس ایک کونے میں بیٹھ کر خالی نظروں سے خلا میں گھورتا رہا۔ یہ خاموشی میرے لیے اس کی چیخوں سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، میرے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ بالکل ساکت تھا۔ میں نے اس کے کان میں لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احسن بیٹا، میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ باپ کبھی ماں کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگلے 2 سال میری زندگی کا مشکل ترین امتحان ثابت ہوئے۔ میں نے اپنے دفتر، اپنی ترقی، اپنی سماجی زندگی، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں صبح سویرے اٹھتا، احسن کے لیے ناشتہ بناتا جو اکثر جل جاتا۔ اس کا ذائقہ ویسا نہ ہوتا جیسا آمنہ بناتی تھی، لیکن احسن خاموشی سے کھا لیتا۔ میں اسے خود سکول تیار کرتا، اس کے جوتوں کے تسمے باندھتا، اور پھر دفتر میں بیٹھ کر سارا دن یہی سوچتا رہتا کہ وہ گھر آ کر اکیلا کیا کر رہا ہوگا۔ رات کو جب ہم دونوں بستر پر لیٹتے تو احسن میرا ہاتھ پکڑ کر سوتا۔ اکثر راتوں کو میں جاگتا رہتا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا جس پر ماں کی جدائی نے ایک مستقل اداسی تھوپ دی تھی۔ میں نے احسن کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش کی۔ میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا، اسے پارک لے جاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی کبھی ختم نہ ہوئی جو آمنہ کے جانے سے آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ احسن میری دنیا تھا اور میں اس کی کل کائنات۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دوسری عورت میرے بیٹے کے جذبات کو نہیں سمجھ پائے گی، یا شاید کہانیوں والی سوتیلی ماں کا کردار میرے بیٹے کی نفسیات کو مزید کچل دے گا۔ میں ہاشم، ایک سوٹڈ بوٹڈ، سنجیدہ اور کم گو انسان، گھر کے کچن میں ایمپیرن باندھے برتن دھوتے ہوئے اکثر خود کو آئینے میں دیکھتا
تو مجھے اپنی آنکھوں میں ایک تھکا ہارا ہوا شخص نظر آتا، لیکن جیسے ہی احسن پاپا کہہ کر پکارتا، میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں اسی طرح زندگی گزار لیں گے، ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے، لیکن قدرت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، اور انسان کی منصوبہ بندی تقدیر کے فیصلوں کے سامنے کتنی بے بس ہوتی ہے، یہ مجھے آنے والے دنوں میں سمجھ آنے والا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا، لیکن ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہی رہا۔ جیسے جیسے احسن بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں اور میری تنہائی بھی۔ خاندان والوں، خاص طور پر میری بہنوں اور خالاؤں نے اب مجھے باقاعدہ گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر خاندانی تقریب میں مجھے ایک ہی طعنہ سننے کو ملتا: ہاشم، تم خود پر ظلم کر رہے ہو، سو کر رہے ہو، اس معصوم جان پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتا۔ اپنی سنجیدہ طبیعت کے باعث میں بحث کا قائل نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر ان کی باتیں مجھے سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ایک بار احسن شدید بیمار ہو گیا، اسے تیز بخار تھا، وہ پوری رات کیا کرتا رہا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھا، گیلے کپڑوں کی پٹیاں کرتا رہا۔ صبح جب ڈاکٹر آیا تو اس نے مجھے ایک چبھتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا: مسٹر ہاشم، بچے کو صرف دوائی نہیں، وقت اور مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ آپ نوکری کریں گے یا بچے پالیں گے، گھر میں کوئی خاتون ہونی چاہیے جو اس کی غذا اور صفائی کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں وہیں کرسی پر ڈھہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ احسن کا اسکول یونیفارم میلا پڑا تھا، گھر میں دھول جمی تھی اور کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ مجھے اپنی ناکامی کا شدید احساس ہوا۔ میں ایک اچھا باپ بننے کی کوشش میں خود کو اور اپنے آپ کو ختم کر رہا تھا۔ اسی شام میں نے احسن کے پاس بیٹھ کر، جو اب کچھ بہتر تھا، اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت کی۔ میرا لہجہ بہت محتاط تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے لگے کہ میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا: احسن بیٹا، آپ سارا دن اکیلے بور ہو جاتے ہو نا؟ دادی اور پھپھو کہتی ہیں کہ ہمیں کسی کو گھر لانا چاہیے جو ہمارا خیال رکھے، ایک نئی امی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ رو نہ پڑے یا ناراض نہ ہو جائے، لیکن احسن نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا: پاپا، اگر وہ آئیں گی تو آپ کو برتن نہیں دھونے پڑیں گے نا؟ آپ میرے پاس زیادہ وقت بیٹھیں گے نا؟ اس کی معصومیت نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ اس بچے کو ممتا کی زیادہ اپنے باپ کے سکون کی فکر تھی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور وعدہ کیا: بیٹا، جو بھی آئے گی وہ تمہاری ماں بن کر رہے گی، اور اگر اس نے تمہیں ذرا بھی دکھ دیا تو میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ احسن کی رضامندی نے میرے فیصلے کی مہر ثبت کر دی۔ میں نے گھر والوں کو اجازت دے دی، لیکن ایک شرط رکھی کہ لڑکی کوئی بہت امیر یا ماڈرن نہ ہو، بلکہ کوئی ایسی ہو جسے گھر کی ضرورت ہو، جو سمجھدار ہو اور ممتا کی قدر جانتی ہو۔ تلاشی شروع ہوئی اور قرہ سائرہ کے نام نکلا۔ سائرہ ایک 35 سالہ خاتون تھی جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا اور وہ اپنے بھائی بھابھی کے گھر ایک بوجھ کی طرح رہ رہی تھی۔ جب میں سائرہ سے پہلی بار ملا تو مجھے اس میں کوئی مصنوعی پن نظر نہیں آیا۔ وہ خوبصورتی کا شاہکار تو نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتایا: دیکھو سائرہ، میں نے یہ شادی صرف اپنے بیٹے احسن کے لیے کی ہے، میرے لیے وہ میری زندگی ہے۔
اگر تم اسے اپنا لوگی تو یہ گھر تمہارا ہے، میری عزت اور کمائی سب تمہاری ہے۔ سائرہ نے جھکی نظروں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور مدھم آواز میں کہا، میں یتیمی کا دکھ جانتی ہوں ہاشم صاحب، آپ کا بیٹا مجھے اپنے سگے بچوں سے زیادہ عزیز رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سچا تھا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور سائرہ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ گھر جو آمنہ کے بعد ایک ویران کھنڈر بن چکا تھا، اب وہاں ایک نئی امید کا دیا جلنے والا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دیا گھر کو روشن کرنے کی بجائے اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ سائرہ کی آمد کے بعد چند ماہ ایسے گزرے جیسے میرے بھنجر اور ویران گھر میں بہار اتر آئی ہو۔ وہ محض ایک خاتون خانہ نہیں بلکہ ایک سلیقہ مند اور وفا شعار شریکہ حیات ثابت ہوئی۔ گھر کا وہ نقشہ جو آمنہ کے بعد سے بگڑ چکا تھا، سائرہ نے اپنے ہنر اور محنت سے اسے دوبارہ سنوار دیا تھا۔ اب جب میں شام کو تھکا ہارا دفتر سے گھر لوٹتا تو دروازہ کھلتے ہی گھر سے وہ مانوس اور اپنائیت بھری خوشبو آتی جو ایک عرصے سے غائب تھی۔ گھر کا ہر گوشہ صاف ستھرا اور ترتیب سے ہوتا، میرے کپڑے استری شدہ ملتے، کھانے کی میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے ہوتے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز مجھے متاثر کر رہی تھی وہ سائرہ کا اپنا وجود تھا۔ وہ بہت کم گو اور شرمیلی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گہرا سکون تھا۔ شروع کے دنوں میں ہمارے درمیان بات چیت صرف ضروریات تک محدود رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس اجنبیت کی دیوار میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ مجھے یاد ہے ایک سرد شام جب میں بالکونی میں بیٹھا فائلوں کو دیکھ رہا تھا، سائرہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ اس نے کپ میرے سامنے رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، سائرہ، تم نے اس گھر کو وہ سکون دیا ہے جس کے لیے میں ترس گیا تھا۔ میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میری بات سن کر اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اس پل میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جو احترام اور دبی دبی چاہت دیکھی، اس نے میرے دل کے کسی ویران کونے میں محبت کی نئی شمع روشن کر دی۔ یہ وہ محبت نہیں تھی جو مجھے آمنہ سے تھی، بلکہ یہ ایک پختہ، سنجیدہ اور شکر گزاری سے بھرا احساس تھا کہ کوئی ہے جو میری اور میرے گھر کی پرواہ کرتا ہے۔ اب ہم اکثر رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر باتیں کرتے، وہ میری دفتر کی تھکاوٹ کا پوچھتی اور میں اس کی دن بھر کی مصروفیات کا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں اور سائرہ ایک بہترین جوڑا بن رہے ہیں اور میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن اس مثالی اور خوشگوار تصویر میں ایک چیز ایسی تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی، اور وہ تھا میرے بیٹے احسن کا رویہ۔ میں نے سوچا تھا کہ احسن سائرہ کے آنے پر خوش ہوگا، لیکن مجھے اس کے رویے میں ایک عجیب سا خوف اور سہم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سائرہ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ ہی غصہ دکھاتا تھا، بلکہ وہ اس سے ڈرتا تھا۔ جب سائرہ کمرے میں داخل ہوتی تو احسن جو پہلے کھیل رہا ہوتا یا ہنس رہا ہوتا اچانک چپ ہو جاتا اور سمٹ کر صوفے کے کونے میں گھس جاتا۔ اس کی نظریں سائرہ پر نہیں ہوتی تھیں بلکہ فرش پر گڑ جاتی، جیسے وہ کسی بہت سخت استاد یا کسی خوفناک اجنبی کے سامنے بیٹھا ہو۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ صرف ابتدائی جھجک ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ خوف کم ہونے کی بجائے بڑھتا دکھائی دیا۔ ایک روز ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ سائرہ نے پیار سے احسن کی پلیٹ میں بوٹی رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو احسن کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ میں چونک گیا۔
جیسے ہی سائرہ کا ہاتھ اس کے قریب گیا، احسن ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے سائرہ اسے مارنے لگی ہو۔ سائرہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، اس کا چہرہ فق ہو گیا اور اس نے شرمندگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً بات سنبھالنے کے لیے کہا، احسن بیٹا، امی صرف کھانا دے رہی ہیں، آپ ڈر کیوں گئے؟ احسن نے کچھ نہیں کہا، بس پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا دیا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس رات سائرہ میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، ہاشم صاحب، مجھے لگتا ہے احسن مجھ سے ڈرتا ہے۔ شاید اسے لگتا ہے کہ میں سوتیلی ماں ہوں تو میں اسے ماروں گی۔ میں نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، پھر وہ مجھ سے اتنا خائف کیوں ہے؟ میں نے سائرہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے تسلی دی، پاگل مت بنو سائرہ، تم بہت اچھی ماں ہو۔ احسن نے بچپن سے ستیلی ماؤں کی خوفناک کہانیاں سن رکھی ہیں، اس کے ذہن سے یہ خوف نکلنے میں وقت لگے گا۔ تم اپنی محبت جاری رکھو، وہ پگھل جائے گا۔ میں سائرہ کو تو تسلی دے رہا تھا، لیکن میرے اپنے دل میں وسوسوں کے سانپ رینگنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف سائرہ تھی جو میرے سامنے احسن پر اپنی جان چھڑکتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی، اس کا بستر لگاتی اور بدلے میں صرف خاموشی پاتی، اور دوسری طرف میرا معصوم بیٹا تھا جو دن بدن سہما ہوا اور خوف زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا احسن کا یہ خوف بلا وجہ تھا یا میری غیر موجودگی میں کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے میں بے خبر تھا؟ یہ سوال میری خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا تھا، لیکن فی الحال سائرہ کی محبت اور خلوص کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے میں نے احسن کے اس خوف کو اس کی بچگانہ نفسیات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یہ میری زندگی کی وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ ہمیں بہت جلد بھگتنا تھا۔ وقت کا سفر جاری تھا اور بظاہر زندگی معمول پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن میرے گھر کی فضا میں ایک غیر محسوس سا تناؤ پیدا ہو چکا تھا جو میرے اعصاب پر سوار رہنے لگا تھا۔ سائرہ اور میرے درمیان تعلقات میں ایک خاموش محبت اور گہرا احترام جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ ایک بہترین بیوی ثابت ہو رہی تھی، میری چھوٹی سی چھوٹی ضروریت کا خیال رکھتی، میرے بن کہے میری بات سمجھ جاتی، اور اس کی موجودگی نے میری تنہائی کے دیو کو شکست دے دی تھی۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا، میرے دل میں ایک تشکر کا احساس ابھرتا کہ خدا نے مجھے آمنہ کے بعد ایک اور نیک سیرت جیون ساتھی سے نوازا ہے۔ لیکن جیسے ہی میری نظر میرے بیٹے احسن پر پڑتی، میرا سارا سکون غارت ہو جاتا اور دل میں وسوسوں کے کانٹے چبھنے لگتے۔ احسن کا خوف کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اب میرے گھر آتے ہی مجھ سے چمٹ جاتا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی فریاد ہوتی جو میرے کلیجے کو چھلنی کر دیتی۔ وہ سائرہ کے سامنے بالکل خاموش رہتا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا رویہ عجیب ہو جاتا۔ شک کا وہ بیج جو احسن کے ابتدائی رویے نے بویا تھا، اب آہستہ آہستہ تناور درخت بن رہا تھا اور اس کی جڑیں میرے ذہنی سکون کو کھوکھلا کر رہی تھیں۔ بات صرف خوف تک محدود رہتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن اب شکایات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ شکایات اتنی مبہم اور پوری اسرار تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس پر یقین کروں اور کس کو جھٹلاؤں۔ ایک شام جب میں دفتر سے گھر لوٹا تو خلاف معمول احسن ڈرائنگ روم میں نہیں تھا، سائرہ کچن میں تھی۔ میں سیدھا احسن کے کمرے میں گیا، وہ اپنے بستر پر اوندے منہ لیٹا سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا اور پوچھا، احسن کیا ہوا میرے شیر کو؟
تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، بس اپنی نم آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں، پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، پاپا مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں حیران رہ گیا، گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے غصے اور حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ امی نے تمہیں کھانا نہیں دیا؟ احسن نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سہمے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ اس نے سرگوشی کی، میں نے مانگا تھا، لیکن آنٹی نے کہا کہ ابھی پاپا آئیں گے تو سب ساتھ کھائیں گے۔ مجھے دوپہر کو بھی بہت تھوڑا کھانا ملا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ ایک 11 سالہ بچہ بھوک سے رو رہا ہو اور گھر میں اناج کی کمی نہ ہو، یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں غصے کے عالم میں باہر نکلا اور سائرہ کو آواز دی۔ سائرہ ہاتھ پہنچتی ہوئی کچن سے نکلی۔ اس کے چہرے پر روایتی مسکراہٹ تھی، لیکن میرا چہرہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں نے سختی سے پوچھا، سائرہ احسن کو کھانا کیوں نہیں دیا تم نے؟ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور تم یہاں اطمینان سے کام کر رہی ہو۔ سائرہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے بکھلا کر کہا، ہاشم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عصر کے وقت اسے سینڈوچ بنا کر دیے تھے اور ساتھ جوس بھی، اس نے کھائے بھی تھے۔ آپ پلیٹ دیکھ لیں، سینک میں رکھی ہے۔ میں واپس کمرے میں گیا اور احسن سے پوچھا۔ احسن نے معصومیت سے کہا، پاپا وہ تو میں نے ڈر کے مارے کھا لیے تھے، لیکن وہ بہت کڑوے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس میں کچھ خراب تھا۔ مجھے الٹی آ رہی تھی۔ میں تو عجیب تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف سائرہ کی حیران آنکھیں تھیں جو قسمیں کھا رہی تھیں کہ اس نے کھانا دیا ہے، اور دوسری طرف میرا معصوم بچہ تھا جو بھوک سے نڈھال لگ رہا تھا۔ میں نے اس وقت بات کو دبا دیا اور احسن کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، لیکن میرے دل میں سائرہ کے لیے پہلی بار نفرت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید سائرہ وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے محبت کا ناٹک کرتی ہو اور میری پیٹھ پیچھے میرے بچے کو اذیت دیتی ہو؟ یہ سوچ میرے لیے زہر قاتل تھی۔ اگلے دن چند گھر کا ماحول انتہائی کشادہ رہا۔ میں سائرہ کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں اس سے کترانے لگا۔ میری اس بے رخی نے سائرہ کو بھی اداس کر دیا تھا۔ ایک رات جب خاموشی بہت گہری تھی، سائرہ نے میری طرف کروٹ لی اور گلوگیر لہجے میں کہا، ہاشم میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے، خدا گواہ ہے میں نے احسن کو کبھی اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مجھ سے اتنا خائف کیوں ہے اور آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور اس کا لہجہ اتنا دردناک تھا کہ میرا دل پسیج گیا۔ مجھے لگا کہ میں شاید غلط کر رہا ہوں۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، سائرہ میں ایک باپ ہوں۔ جب میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں خوف دیکھتا ہوں تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں احسن کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے، خاموش، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو محض طوفان کا پیش خیمہ تھا، اصل قیامت تو ابھی ٹوٹنا باقی تھی۔ شکایات کا سلسلہ تھما نہیں، بلکہ اس میں شدت آتی گئی۔ کبھی احسن کہتا کہ سائرہ نے اسے باتھ روم میں بند کر دیا، کبھی کہتا کہ اس نے اس کا ہوم ورک پھاڑ دیا۔ جب میں سائرہ سے پوچھتا تو وہ قسمیں کھاتی، روتی اور کہتی
کہ احسن جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب میں ایک عجیب نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا۔ میرا بیٹا، جسے میں نے ہمیشہ سچ بولنے کی تربیت دی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اور سائرہ جو اتنی نیک دکھائی دیتی ہے، وہ اتنا ظالمانہ رویہ کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ میرا جھکاؤ فطری طور پر اپنے خون، اپنے بیٹے کی طرف ہونے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ سائرہ ایک دوغلی شخصیت کی مالک ہے۔ یہ خیال مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ میں نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا بھی گھر کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میرا کام متاثر ہونے لگا، میری بھوک اڑ گئی اور میں چڑچڑا ہو گیا۔ احسن کی مظلومیت اور سائرہ کی پر اسرار صفائیاں، ان دو پارٹوں کے درمیان میں بری طرح پھنس رہا تھا۔ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، اب میرے لیے ایک میدان جنگ بن چکا تھا، جہاں خاموش نفسیاتی وار ہو رہے تھے۔ حالات اس ناہج پر پہنچ چکے تھے کہ اب گھر میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن ثابت ہوا، جب میں نفسیاتی دباؤ اور خوف جسمانی تشدد کے الزامات میں بدل گیا۔ میں ہفتے کی دوپہر گھر پر تھا، اپنے کمرے میں لیٹا آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک باہر سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی احسن کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ میں ننگے پاؤں بھاگتا ہوا لاؤنج میں پہنچا۔ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احسن فرش پر گرا ہوا تھا، پاس ہی کانچ کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا اور سائرہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ فضا میں اٹھا ہوا تھا، جیسے وہ اسے مارنے لگی ہو یا شاید اٹھانے لگی ہو۔ احسن مجھے دیکھتے ہی دھاڑے مار کر رونے لگا اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا بچائیں، یہ مجھے مار دے گی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ پاپا، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے احسن کو اٹھایا اور سائرہ کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت محبت نہیں، صرف اور صرف ایک باپ کا انتقامی غضب تھا۔ سائرہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، نہیں ہاشم، خدا کی قسم میں نے دھکا نہیں دیا، یہ خود گلدان سے ٹکرایا اور گر گیا۔ میں تو اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بس کرو سائرہ، بس کرو یہ ڈرامہ، کب تک جھوٹ بولو گی؟ میرا بچہ پاگل نہیں ہے، وہ خود کو کیوں گرائے گا؟ تم میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ تم اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو، میرے بیٹے کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہو نا؟ میرے الفاظ تیروں کی طرح اس پر برس رہے تھے۔ سائرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ہاشم، مجھے مت آزماؤ، میں بانجھ ہو سکتی ہوں لیکن میں ظالم نہیں ہوں۔ آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ سائرہ کے منہ سے احسن کے لیے جھوٹا کا لفظ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے احسن کو صوفے پر بٹھایا اور اس کا معائنہ کیا۔ اس کی کوہنی چھل گئی تھی اور بازو پر ایک پرانا نیل کا نشان بھی تھا، جسے دیکھ کر مجھے لگا یہ آج کا نہیں بلکہ کچھ روز کا ہے۔ وہ نیل کا نشان میرے لیے حتمی ثبوت بن گیا تھا۔ میں نے نفرت سے سائرہ کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری زبان اور تمہارے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے تمہیں سر کا تاج بنایا تھا لیکن تم نے میرے اعتماد کا گلا گھونٹ دیا۔ اس رات گھر میں کھانا نہیں بنا۔ احسن میرے ساتھ کمرے میں سویا۔ رات کے کسی پہر میں جاگا تو دیکھا کہ احسن نیند میں بڑبڑا رہا تھا، مت مارو پلیز مت مارو۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور وہیں اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے لگا۔
میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سائرہ سے محبت کرتا تھا، اس کی قربت، اس کا خیال رکھنا، اس کی وہ خاموش رفاقت، مجھے سب کچھ عزیز تھا۔ لیکن کیا میں اپنی محبت کی قیمت اپنے بیٹے کی معصومیت اور جان دیکھ کر چکا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف احسن کے لیے کی تھی۔ اگر احسن ہی اس رشتے میں پس رہا ہے تو اس شادی کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ میرے ذہن میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایک آواز کہتی تھی کہ سائرہ کو ایک موقع اور دو، شاید کوئی غلط فہمی ہو، لیکن دوسری آواز احسن کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بحیثیت باپ میرا فرض مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی خوشی قربان کر سکتا ہوں، میں ساری زندگی اکیلا رہ لوں گا، سائرہ کی جدائی کا غم سہ لوں گا، لیکن اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سائرہ کو طلاق دے دوں گا یا کم از کم اسے اس کے گھر بھیج دوں گا۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو سائرہ وہاں موجود تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر ناشتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ سائرہ، ہمیں بات کرنی ہے۔ میرا لہجہ سپاٹ اور سرد تھا۔ سائرہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا میری زندگی ہے اور میں اسے روز روز مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ سائرہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ اس نے کہا، ہاشم، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، لیکن خوددارا ایک بار، صرف ایک بار حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر بے شک مجھے پھانسی دے دیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اس کے لہجے میں جو یقین اور درد تھا اس نے مجھے ایک بار پھر شش و پنج میں ڈال دیا۔ کیا واقعی میں کچھ میں نظر انداز کر رہا ہوں؟ کیا واقعی احسن جھوٹ بول سکتا ہے؟ لیکن ایک بچہ اتنا بڑا ڈرامہ کیسے رچا سکتا ہے اور کیوں؟ میں گھر سے دفتر کے لیے نکلا تو میرا دماغ پھٹنے والا تھا۔ میں سائرہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن احسن کی حفاظت میری مجبوری تھی۔ راستے میں میں نے اپنے ایک بہت ہی قریبی وکیل دوست نعمان کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ نعمان نے بات سن کر مجھے ایک مشورہ دیا جس نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا، ہاشم، جذبات میں فیصلے مت کرو۔ عورتیں بہت شاطر ہوتی ہیں اور بچے بہت جذباتی۔ طلاق بہت بڑا قدم ہے۔ اگر سائرہ واقعی ظالم ہے تو اس کے خلاف ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے تاکہ کل کو وہ خاندان میں تمہیں بدنام نہ کر سکے، اور اگر احسن غلط فہمی کا شکار ہے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ میرا مشورہ مانو، گھر میں خفیہ کیمرے لگواؤ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیمرے کا خیال میرے لیے عجیب تھا۔ مجھے یہ اپنی بیوی کی جاسوسی لگ رہا تھا، لیکن سائرہ کے آخری الفاظ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اس کشمکش اور اذیت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا چاہتا تھا کہ اس بند گھر کی چار دیواری میں جب میں نہیں ہوتا تو اصل میں کیا ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں نے گاڑی کا رخ الیکٹرانکس مارکیٹ کی طرف موڑ لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ٹیکنالوجی میں خریدنے جا رہا ہوں وہ مجھے سکون دے گی یا میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو بچانا ہے، چاہے اس کی قیمت مجھے سائرہ کو کھو کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ الیکٹرانکس مارکیٹ کی ہجوم بھری گلیوں سے
وہ ننھا سا خفیہ کیمرہ خریدتے وقت میرے وجود پر ایک عجیب سی لرزہ طاری تھی۔ میرے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے میں کوئی بہت بڑا سنگین جرم کرنے جا رہا ہوں۔ میں ہاشم، جو ہمیشہ اصولوں، شفافیت اور باہمی اعتماد پر یقین رکھتا تھا، آج حالات کی ستم ظریفی اور اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا مجبور ہو چکا تھا کہ اپنی ہی بیوی، اپنی ہی شریکہ حیات کی جاسوسی کرنے پر آمادہ تھا۔ یہ محض ایک ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں تھی، بلکہ میرے اس اعتماد کی موت کا سامان تھا جو میں نے سائرہ پر کیا تھا، اور میں اس گھر کے تقدس کی پامالی تھی جسے میں نے بڑے نازوں سے بسایا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے موقع غنیمت جانا جب سائرہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور احسن اپنی ٹیوشن پر گیا ہوا تھا۔ میں نے چوری چھپے دل کی دھڑکتی ہوئی رفتار کے ساتھ وہ کیمرہ ٹی وی لاؤنج کے وال کلاک کے اندر اور ایک احسن کے کمرے میں بگ شیلف کے درمیان انتہائی مہارت سے نصب کر دیا تاکہ کسی کو نظر نہ پڑے۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ سے شدید گھن آ رہی تھی، لیکن پھر احسن کا وہ سہما ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں میں تیرتا ہوا خوف اور اس کے معصوم جسم پر نیل کے وہ بھیانک نشان مجھے بار بار یہ یاد دلا رہے تھے کہ یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ سوال اب ایک رشتے کا نہیں بلکہ ایک انسانی جان کا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے میں سائرہ کو دیکھتا رہا جو میرے برابر میں پرسکون سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیند میں اتنا معصوم اور پاکیزہ لگ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ اسے جگا کر سب کچھ بتا دوں، اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر رو دوں اور معافی مانگ لوں کہ میں تمہارے بارے میں کتنا برا سوچ رہا ہوں۔ لیکن پھر میرے دماغ کے پردے پر اس کا وہ دوہرا چہرہ لہرایا جاتا جو شاید میری غیر موجودگی میں میرے بیٹے کو نوچتا تھا اور اسے ذہنی اذیت دیتا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی طویل ترین اور اذیت ناک راتوں میں سے ایک تھی، جس میں شک اور محبت کی جنگ جاری تھی، اور میرا ضمیر اس چکی کی دو پارٹوں میں پس رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو میں جاگتے ہوئے بھی تھکا ہوا تھا۔ میں معمول کے مطابق دفتر کے لیے تیار ہوا۔ ناشتے کی میز پر سائرہ نے مجھے چائے کا کپ پکڑایا تو اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا۔ اس کے لمس میں وہی پرانی گرم جوشی، وہی اپنائیت تھی، لیکن میں نے چور نظروں سے بچتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے احسن کو اسکول چھوڑا اور اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا بس آج کا دن حوصلہ رکھنا، آج کے بعد تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ پاپا وعدہ کرتے ہی کہ آج شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احسن نے مجھے اپنی بڑی بڑی پر اسرار نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے اسکول گیٹ کے اندر چلا گیا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجب سی ویرانی تھی جو مجھے اندر تک کاٹ گئی۔ دفتر میں میرا ایک پل صدیوں کی طرح گزر رہا تھا۔ فائلیں میرے سامنے کھلی تھیں، لیکن الفاظ میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میرے کولیگز مجھ سے بات کر رہے تھے، لیکن میں خلا میں گھور رہا تھا۔ میری نظریں بار بار غیر کھڑی کی سست رفتاری پر سوئیوں پر جمی تھی۔ میرے دماغ میں خوفناک مناظر کی ایک فلم چل رہی تھی کہ اس وقت گھر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ کیا سائرہ احسن کو مار رہی ہوگی؟ کیا وہ اسے بھوکا رکھ رہی ہوگی؟ یا شاید اسے باتھ روم میں بند کر دیا ہوگا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی وقت گھر سے نکال دوں۔ دوپہر کے 3 بجے جب احسن کے اسکول سے گھر پہنچنے کا وقت ہوا تو مجھ سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ میں نے اپنی ایک انتہائی اہم میٹنگ کینسل کی، اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا اور گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔
میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ سفر میرے لیے صرف گھر کا سفر نہیں تھا، بلکہ سچائی کی اس جہنم کا سفر تھا جس کا سامنا کرنے کے لیے میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر میں گہری پر اسرار خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ سائرہ شاید اپنے کمرے میں تھی اور احسن اپنے کمرے میں۔ میں نے کسی کو بلائے بغیر ڈرائنگ روم کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک بھی میرے پسینے کو خشک کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور لرزتے ہاتھوں سے میموری کارڈ کنیکٹ کیا۔ اسکرین روشن ہوئی، ویڈیو فائلز سامنے آ گئیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے خدا سے ہمت مانگی اور ویڈیو پلے کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میں سائرہ کا ظلم دیکھوں گا اور پھر جا کر اسے گھر سے نکال دوں گا، لیکن جو کچھ اسکرین پر نمودار ہوا اس نے میری روح تک کو فنا کر کے رکھ دیا اور میرے تمام تر نظریات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ویڈیو شروع ہوئی تو منظر صاف تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور احسن اندر داخل ہوا۔ سائرہ کچن سے فوراً باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ احسن کی طرف بڑھی اور بڑے پیار سے ممتا سے بھرپور لہجے میں کہا، احسن بیٹا آ گئے، بہت گرمی ہے باہر، لاؤ بیگ مجھے دے دو اور ہاتھ منہ دھو لو۔ میں نے تمہارے پسندیدہ نگٹس بنائے ہیں اور ٹھنڈا جوس بھی تیار ہے۔ میں اپنی سانس روکے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ منظر منتظر تھا کہ اب سائرہ کا لہجہ بدلے گا، اب وہ پانی کا گلاس اس کے منہ پر مارے گی یا ڈانٹے گی، لیکن جو ہوا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ جیسے ہی سائرہ نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، احسن نے میرے معصوم اور سہمے ہوئے احسن نے پوری قوت سے اپنا بھاری اسکول بیگ سائرہ کے منہ پر دے مارا۔ بیگ کی زپ شاید سائرہ کے ہونٹ یا ماتھے پر لگی۔ وہ درد سے کراہی اور لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گر گئی۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا تھا؟ میں نے ویڈیو کو ریوائنڈ کیا۔ شاید مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، شاید سارہ نے پہلے کچھ کیا ہو، لیکن نہیں، یہ میرا بیٹا ہی تھا جس کے چہرے پر اس وقت معصومیت نہیں بلکہ ایک صفاقانہ درندگی اور نفرت تھی، ایسی نفرت جو کسی دشمن کے لیے ہوتی ہے۔ احسن نے جوتے اتارے بغیر صوفے پر چھلانگ لگائی اور سائرہ پر چیخا، ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تم کیوں آئی ہو میرے گھر؟ میں نے پاپا سے کہا تھا کہ مجھے تم نہیں چاہیے، تم ڈائن ہو۔ سائرہ نے اپنے ہونٹ پر آئے خون کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور بجائے غصہ کرنے یا احسن کو مارنے کے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انتہائی دھیمے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹا غصہ مت کرو، تمہارا بی پی ہائی ہو جائے گا، تم تھکے ہوئے ہو، آؤ کھانا کھا لو۔ احسن نے میز پر رکھی کانچ کی پلیٹ اٹھائی اور زور سے سامنے والی دیوار پر دے ماری۔ چھنا کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ وہ چیخ رہا تھا، میں پاپا کو بتاؤں گا تم نے مارا، وہ خود کو زخمی کر لوں گا، میں کہوں گا تم نے مجھے دیوار پر مارا ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا، کمرہ میرے گرد گھومنے لگا۔ وہ نشانات جو میں سائرہ کے ظلم کا ثبوت سمجھتا تھا، وہ میرا بیٹا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں جیسی خادمہ کو بدنام کرنے کے لیے لگا رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نفرت اس قدر شدید ہو سکتی ہے کہ انسان خود کو تکلیف دینے لگے۔ ویڈیو میں اگلا منظر سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔
جس نے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری کر دیے۔ سائرہ جو تشدد کا شکار ہوئی تھی، جس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا، وہ بھاگ کر احسن کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے روتے ہوئے احسن کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، احسن، خدارا ایسا مت کرو، میرے بچے رک جاؤ، تم مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، مجھے گھر سے نکال دو، میرے بال نوچ لو، لیکن اپنے آپ کو یہ تکلیف مت دو، تمہارے پاپا تمہاری چوٹ دیکھ کر مر جائیں گے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا، ان کی خاطر ہی مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میں تم خود کو مت مارو، تمہارا خون نکل رہا ہے۔ سائرہ احسن کے پاؤں میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی، اپنی ذات کی نفی کر رہی تھی۔ احسن نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور فاتحانہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اگر تم نے پاپا کو سچ بتایا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا اور پاپا کو لگے گا کہ تمہاری وجہ سے میں بھاگا، اب جاؤ میرے لیے جوس لاؤ۔ ویڈیو وہیں رک گئی کیونکہ میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میرے کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، ایک ایسا طوفان جس میں میری انا، میرا غرور اور میرا نام نہاد دانش مندی سب تکیے کی طرح بہہ گئے تھے۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے گلے میں پھنس گئی تھی۔ مجھے اپنی تربیت، اپنے خون اور اپنی بصیرت پر گھن آ رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جسے میں نے ذہنی اذیت دی، جسے میں نے طلاق دینے کا سوچ لیا تھا، وہ میرے بیٹے کی نفسیاتی بیماری اور میری خوشی کی خاطر روزانہ ذلیل ہو رہی تھی، مار کھا رہی تھی اور خاموش تھی۔ اس نے اپنی عزت نفس، اپنا وقار، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اس لیے کہ مجھے یہ نہ پتا چلے کہ میرا بیٹا ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا کہ اس کا بیٹا اس قدر شاطر ہے۔ اس نے خاموشی کا زہر پی لیا تاکہ میرا بھرم قائم رہے۔ میں کسی زندہ لاش کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی، آنکھیں ندامت کے آنسوؤں سے دھندلی تھیں۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا تاکہ سائرہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں۔ جیسے ہی میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایک اور شدید دھچکا لگا۔ سائرہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک کھلا ہوا سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ الماری سے اپنے پرانے کپڑے نکال کر اس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں چونکی، جیسے اسے میرا ہی انتظار ہو۔ اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور خاموشی سے پیکنگ جاری رکھی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پھر بامشکل میری آواز نکلی، سائرہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سائرہ نے کپڑوں کی آخری تہ لگائی اور بہت دھیمی، تھکی ہوئی آواز میں کہا، ہاشم صاحب، میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی کے گھر سے لائی تھی۔ آپ کی دی ہوئی کوئی چیز، کوئی زیور میں نے نہیں لیا۔ آپ چاہیں تو چیک کر لیں۔ اس کی بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سائرہ؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ سائرہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، ہاشم صاحب، کل آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ یہیں تک ہے، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کاغذ بھجوائیں اور مجھے دھکے دے کر نکالیں، میں خود اپنی عزت بچا کر یہاں سے چلی جاؤں۔ میں آپ کی زندگی کا روگ نہیں بننا چاہتی۔
احسن کی خوشی آپ کی خوشی ہے، اور اگر میری موجودگی اس گھر میں زہر گھول رہی ہے تو میرا یہاں سے جانا بہتر ہے۔ بس میری آپ سے ایک آخری درخواست ہے، ایک بھیک ہے۔ وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بس مجھے طلاق مت دیجیے گا، مجھے طلاق کا کاغذ مت بھیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ جینے نہیں دیں گے۔ میرے بھائی بھابھی مجھے تانے دے دے کر مار دیں گے۔ میں بس الگ ہو جاؤں گی، سب سے کہوں گی کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، آپ کا نام بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ بس مجھے اس طلاق کے دھبے سے بچا لیں، اتنا احسان کر دیں مجھ پر۔ سائرہ کی یہ بات سن کر میرا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ میں اب کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، میں وہیں فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو سائرہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ میں نے تم جیسی فرشتہ صفت عورت پر شک کیا، میں نے ہیرے کو پتھر سمجھا، میں اندھا ہو گیا تھا سائرہ، مجھے اپنی اولاد کی محبت نے اندھا کر دیا تھا سائرہ۔ میں پریشان ہو گئی، حیران رہ گئی۔ وہ مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ قصور تو میرا ہے کہ میں آپ کے گھر کا سکون نہیں بن سکی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں سائرہ، قصور تمہارا نہیں، قصور میری تربیت کا ہے، قصور میری آنکھوں کا ہے جو سچ نہیں دیکھ سکیں۔ میں سب جان گیا ہوں سائرہ، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ سائرہ الجھن میں پڑ گئی۔ کیا دیکھ لیا ہے؟ کل تک تو آپ مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، اور آج اچانک آپ کو میرا اعتبار کیسے ہو گیا؟ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں نے کیمرے لگائے تھے سائرہ، میں تمہاری جاسوسی کر رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے بیٹے پر کتنا ظلم کرتی ہو، لیکن وہ کیمرے مجھے میرا ہی گناہ دکھا گئے۔ میں نے دیکھا کہ کیسے تم احسن کے جوتے کھا کر بھی اسے کھانا دے رہی تھی، میں نے دیکھا کہ کیسے وہ خود کو مار رہا تھا اور تم اس کے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تم اس لیے چپ تھی نا کہ میں ٹوٹ نہ جاؤں، تم اس لیے ذلیل ہو رہی تھی کہ باپ بیٹے کا رشتہ بچ جائے۔ سائرہ سن کر پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ وہ دھیرے سے فرش پر میرے برابر بیٹھ گئی اور بولی، ہاشم، میں کیسے بتاتی آپ کو، آپ کی جان ہے احسن، اگر میں کہتی کہ آپ کا معصوم بچہ ذہنی مریض ہو چکا ہے، وہ شاطر ہو چکا ہے، تو آپ کو لگتا میں سوتیلی ماں ہوں اس لیے بہتان لگا رہی ہوں، اور اگر آپ مان بھی جاتے تو شاید میں اس صدمے سے مر جاتی۔ میں نے سوچا کہ میں بری بن کر چلی جاؤں گی تو کم از کم آپ کا بیٹا تو آپ کی نظروں میں معتبر رہے گا۔ میں نے اسے ٹوکا اور مضبوطی سے اس کے کندھے تھام لیے۔ نہیں سائرہ، اب کوئی قربانی اور نہیں، اب میں سب جان گیا ہوں کہ میرا بیٹا ایک شدید نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ تم مجھے اس سے چھین لو گی، اسے خوف ہے کہ میری محبت بڑھ جائے گی۔ یہ اس کی بدتمیزی نہیں، اس کی بیماری ہے، اور بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، مریض کو چھوڑا نہیں جاتا۔ میں نے سائرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں احسن کو سمجھاؤں گا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، میں اسے اتنا پیار دوں گا اور یقین دلاؤں گا کہ تمہارے آنے سے اس کی جگہ کم نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک اور ماں مل گئی ہے۔ میں اسے ہمارے رشتے کی نزاکت اور تقدس کا احساس دلاؤں گا۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ جائے گا۔
بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارا ہے میں۔ سائرہ کے چہرے پر امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہاشم، میں احسن کو ٹھیک کرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی، میں اسے اتنی محبت دوں گی کہ اس کے دل سے ہر ڈر نکل جائے گا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ ہم دونوں نے وہیں فرش پر بیٹھے ہوئے آنسوؤں اور مسکراہٹ کے درمیان ایک نئے عزم کا اعادہ کیا۔ ہم نے عہد کیا کہ ہم مل کر اس گھر کو دوبارہ بنائیں گے، ہم احسن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑیں گے۔ اس شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، میرے گھر میں طلاق اور جدائی کا اندھیرا نہیں بلکہ فہم، توبہ اور محبت کا ایک نیا سویرا طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ راستہ کٹھن ہے، احسن کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اب میرے ساتھ سائرہ تھی، میری وہ ڈھال جو خاموشی سے میرے لیے زمانے کے تیر سہ رہی تھی۔ اور جب دو لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مل جائیں تو کوئی بھی مشکل انہیں شکست نہیں دے سکتی۔